ممکن ہے، فضا میں جانا ناممکن ہے، تھوڑی بلندی پر اوپر جا کر آکسیجن ہی ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، سانس لینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ آگے خلا کا لمبا چوڑا سلسلہ ہے، خلا میں تو ویسے سانس لینا ممکن نہیں ہے، آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس سے آگے بے شمار مراحل ہیں جو ابھی تک ہم سائنس کے علم میں نہیں ہیں، سائنس کی مشاہدے میں نہیں ہیں۔ اللہ جانے کس کس قسم کی حالات ہیں اور کس کس قسم کی فضائیں ہیں، عملی طور پر ممکن نہیں ہے یہ سفر۔ پھر یہ فاصلے ہیں لاکھوں کروڑوں نوری سالوں کے، یہ جو ہماری کہکشائیں ہیں ان میں لاکھوں نوری سال کے فاصلے پائے جاتے ہیں۔ لاکھوں نوری سالوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر بجلی کی رفتار سے کوئی چیز چلے، یعنی تقریباً 200-250 کلومیٹر یا 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے کوئی چیز سفر کرے تو 1,00,000 سال میں پہنچے، وہ فاصلہ جو ہے وہ نوری سال کہلاتا ہے۔ اب اندازہ لگائے کہ اس کائنات کے اندر لاکھوں نوری سال کے فاصلے موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے فاصلوں سے گزر کر گئے تھے۔ ابھی تک تو جو رفتاریں معلوم ہیں، یعنی بجلی کی رفتار سے بھی کوئی چیز سفر کرے تو ان فاصلوں کو طے کرنے کے لیے کروڑوں سال چاہیے، اس لیے بظاہر ناممکن بات ہے یہ۔ اور پھر جسمانی طور پر، روحانی طور پر تو چلو روح تو ایک اور قسم کی شے ہے، اس کو جسمانی عوارضات نہیں ہوتے ہیں، لیکن جسم کے ساتھ ان فاصلوں کو طے کرنا تو بالکل ہی ناممکن ہے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ مخلوق کے لیے ناممکن ہے، انسانوں کے لیے ناممکن ہے، لیکن میرے محبوب کو یہ سیر انسانوں نے تو نہیں کرانی تھی، لوگوں نے تو نہیں کرانی تھی، سائنسدانوں کے راکٹوں نے تو نہیں کرانی تھی، ان کے خلائی مشنوں نے تو نہیں کرانی تھی، یہ سیر کرانی تھی۔ کس نے سیر کرانی تھی؟ اس نے کہ وہ پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ چیز پوری نہ ہو سکے آگے۔ انسان ہزاروں چیزوں کے ارادے کرتا ہے اور وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں، بلکہ بندگی کا نشان ہی یہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تو اسی کو اللہ پاک کی دلیل قرار دیا، فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا ہے کہ میرے ارادے بعض دفعہ پورے نہیں ہوتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی بالاتر طاقت ہے، میں ارادہ کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوتی یہ شے، معلوم ہوا کہ کوئی اور طاقت ہے کہ وہ جیسے چاہتی ہے ویسے ہو جاتا ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کا وہ ارادہ کرے، اور اس کے جب ارادہ کر لے کسی چیز کا تو پھر اس کے آگے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، فرمایا انما امرہ، اس کی امر کی تو یہ شان ہے، اذا اراد شیئا، جب وہ ارادہ کرے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، وہ کہہ دے کن ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے اسی طرح سے۔ تو وہ بہت بڑا قادر ہے، فعال لما یرید ہے، جو ارادہ کرے وہ پورا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب کا جو یہ سفر ہے یہ تمہارے حوالے سے شاید ناممکن ہو، کیونکہ تم بہت سی چیزوں کے ارادے کرتے ہو اور وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، لیکن میرے حوالے سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ میں تو اس چیز سے پاک ہوں کہ میں کسی چیز کا ارادہ کروں اور وہ نہ ہو۔ اس لیے جو ہی میں نے ارادہ کیا کہ میرے محبوب نے یہ سیر کرنا ہے فرش سے عرش تک اور میرے قریب آنا ہے، جو ہی میں نے یہ ارادہ کیا تو تبھی اس کے امکان کی صورت پیدا ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ ممکن ہو گیا، بلکہ ہم نے اپنے محبوب کو زمین سے، مسجد حرام سے لے کے وہ کعبہ قوسین ادنیٰ تک لمحوں میں پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ وہ فاصلہ جس میں لاکھوں کروڑوں نوری سال
بلکہ لاکھوں کروڑوں تو میں اس حالات کے مطابق کہتا ہوں کہ بھئی یہ کہکشاؤں میں لاکھوں کروڑوں سال کے فاصلے پائے جاتے ہیں، وہ فاصلہ پتہ نہیں کتنا تھا، اربوں خربوں در خرب، شاید ہمارے اعداد و شمار اس کا احاطہ نہیں کر سکیں، تو وہ اربوں خرب در خرب نوری سال جیسے یعنی اگر بجلی کی رفتار سے کوئی سفر کرے تو اس میں خرب در خرب سال لگیں۔ وہ مصطفیٰ نے یوں سفر کیا کہ ادھر روانہ ہوئے اور ادھر جب آئے تو بستر بھی گرم تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ کنڈی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا۔ گئے مصطفیٰ عرش پہ، آئے گئے مصطفیٰ عرش پر، گئے بھی آ بھی گئے، اور یہاں جو ہے وہ کنڈی بھی ہلتی رہی اور بستر بھی گرم رہا۔ اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ بستر ٹھنڈا ہو جاتا، اور اتنا وقت بھی نہیں گزرا کہ ہلتی ہوئی کنڈی جو ہے وہ رک جاتی اپنی جگہ پر۔ تو یہ کون کرا سکتا ہے؟ وہ جو سبحان ہے، سبحان ہے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ ارادہ کرے کسی چیز کا وہ نہ ہو۔ یہ کتنی ناممکن بات ہے کہ اربوں خربوں نوری سال کے فاصلے وہ چند سیکنڈوں میں طے کرا دے۔ وہ بظاہر اس کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن وہ جو سبحان ہے، وہ جو ارادہ کرے وہ پورا ہوتا ہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ اس لیے اس نے ارادہ کیا تو یہ طویل سفر چند سیکنڈوں میں طے ہو گیا۔ اب یہ بات کیسے ہوتی ہے اس کو ہم ظاہری طور پر معلوم نہیں کر سکتے ہیں، اس کو طی زمان کہتے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں اس کو طی زمان کہتے ہیں، تصوفی کی اصطلاح میں ایک چیز طی مکان کہلاتی ہے، یعنی لمبے فاصلوں کا سمٹ جانا، یہ طی مکان ہے، اور بڑے زمانوں کا سمٹ جانا یہ طی زمان ہے۔ یعنی جو چیز بڑے زمانے میں ہونی ہے وہ ایک تھوڑے سے لمحے میں ہو جائے، یہ طی زمان ہے، اور جو لمبے فاصلے ہیں وہ چند لمحوں میں طے ہو جائیں، یہ طی مکان ہے۔ اولیاء کرام کو اس طرح کی بہت سے واقعات ہیں جن میں ان کے لیے طی زمان بھی ہوتا رہا، طی مکان بھی ہوتا رہا، لمبے زمانوں کے فاصلے وہ لمحوں میں طے ہوتے رہے، اور لمبے مکان انہوں نے لمحوں میں طے کیے، یہ ان کے لیے طی مکان ہوتا رہا۔ کسی کے لیے زمانہ لپیٹ دیا گیا، کسی کے لیے مکان لپیٹ دیا گیا، مصطفیٰ کے لیے دونوں اللہ پاک نے کر دیے۔ فاصلے بھی بہت لمبے تھے، اور جتنے فاصلے تھے اس میں زمانے بھی بہت لگنے چاہیے تھے، لیکن نہ فاصلوں کا بہت اس کے سفر پر اثر انداز ہوا، اور نہ زمانوں کا طول اس کے سفر پر انداز ہوا۔ وہ مکانوں کے فاصلے بھی لمحوں میں طے ہوئے، زمانوں کے فاصلے بھی لمحوں میں طے ہو گئے۔ اس لیے